السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، بعد حمد و صلوات کے میں نے 2 آیتیں سورۃ النور، مدنی سورہ ہے، اور اس سورے کے اندر بہت ہی اہم ترین احکام بیان کیے گئے۔ ایک اچھے ملک کا نظام کیسے ہونی چاہیے، ایک معاشرے میں جب زندگی گزارتے ہیں تو اس معاشرے میں کیا چیزیں اچھائیاں ہونی چاہیے، کسی معاشرے کے اندر خرابیاں جب ہوتے ہیں تو پورا ملک، پورا معاشرے کے اندر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ کچھ سخت قوانین بھی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہر جگہ پر ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے۔ یہ بڑی اہم ترین صورت ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اپنے تمام گورنروں کو ایک خط لکھا تھا، اس میں بات کی تاکید کی تھی کہ سورہ نور کے احکام کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور ان کو پڑھ کر سنایا جائے۔ تو لہذا اہم ترین سورت کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی۔ ان 2 آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں ضرور ان کو اللہ تعالیٰ حکمرانی اور خلافت عطا کرے گا، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ عطا کر چکا ہے۔ اور پھر تمہارا جو دین ہے، اللہ نے جو انتخاب کیا ہے وہ دین مکمل ہو کے رہے گا، اور تم جس خوف، جس پریشانی کی ڈر سے گزار رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، اسی کی بندگی کرو۔ ان احکام کو نظر انداز کر دیا جائے، وہی لوگ خدا کے نزدیک فاسق ہیں، بڑے گنہگار ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اتباع کرو، یقین اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ آیت کا ترجمہ رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے جو حالات ہیں اس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدلے گا یا نہ بدلے گا، اور بدلیں گا تو کن حالات میں بدلے گا اور کس وجہ سے بدلے گا۔ خالی دعائیں کرتے رہے تو کام چلے گا جس میں ہم خوش ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بھی کچھ اصول ہیں، خدا کے قانون کے کچھ اصول ہیں جو ان آیتوں کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ قرطبی ایک مشہور مفسر گزرے ہیں، معارف القرآن میں اس آیت کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، مکی دور کو سامنے رکھیں آپ۔ مکی دور کے شروع کے 3 سال نکال دیں، اور اس کے بعد کے خاص کر 6 سال سے لے کر آخری دور تک 13 سال کا جو دور گزرا ہے مسلمانوں کے لیے، اور وہ دور کیسے رہا، کیا مشکلات ہوئے، کیا قربانیاں دیے، کیا ایثار ہوئے، کن حالات سے گزرنا پڑا، بعد میں چل کر ان کو جو ہے فائدے ہوئے۔ یہ نہیں کہ ہم دعا کریں فائدے ہو جائے، کوئی ایثار نہ ہو، کوئی قربانیاں نہ ہو، کوئی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، ہمارے اندر کوئی ریولیشن نہ آئے اور دعائیں کرتے رہے، تو یہ نہیں ہے۔ مکی دور کے پورے دور کے اندر مسائل کھڑے ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد ہجرت کر کے گئے، مدینے کے اندر بھی بہت سے مسائل کھڑے ہوئے۔ ایک آدمی
ایک صاحب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کیا اللہ کے رسول کیا ہمارے لیے کبھی وہ وقت آئے گا جس میں ہم ہتھیار نکال کر آرام سے سو سکے؟ ہم مدینے کے اندر ہمیشہ ہتھیار باندھ کے کھڑے ہونا پڑتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی کھڑنا پڑتا تھا۔ یہ حالات تھے مسلمانوں اور یہ مسائل تھے مسلمانوں کے۔ تو صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا یہ وقت کبھی آئے گا ہمارے لیے کہ ہم جو ہے اپنے ہتھیار کو نکال کر آرام سے سکون سے سو سکیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس کی روایت ہے، مفسر قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً وہ دن آنے والے، وہ دن پلٹیں گے، مصائب و آلام ہوں گے، پریشانیاں ہوں گے، آزمائشیں ہوں گے، لیکن وہ دن پلٹیں گے، وہ دن پلٹیں گے آپ کے کردار، آپ کے ایمان اور کیفیتوں کی بنیاد پر پلٹیں گے۔ یہ کیفیتیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ جو ہے مدینہ جانے کے بعد وہ حالات پلٹے، بڑے بڑے فتوحات حاصل ہوئے مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے، خیبر فتح ہوا اور جو ہے جنگ احزاب میں کامیابیاں ہوئے اور بہت سارے فتح مکہ ہوا، یہ کامیابیاں حضور کے دور میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان کے دور میں سب سے بڑی کامیابی ہوئی ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہر طرف سے ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا کہ ہم نبی کا دعویٰ کرنے لگے، مرتدین ہو گئے، دین اسلام سے پھرنے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا اور وہ کامیابی حاصل کی، بڑا کامیاب ترین دور۔ پھر حضرت عمر کی تاریخ پڑھیے آپ، وہاں پر بڑے فتوحات جو بڑے کم پیریڈ کے اندر پورا عرب کے علاقے کو فتح کیا، یہاں تک کہ فلسطین کو آپ کے دور میں جو ہے آپ نے جو ہے فتح کیا تھا۔ اس کے بعد کا دور میں مسلمانوں کا بڑا اچھا رہا، کامیابیاں ہوئی نہیں، کامیابیاں نہیں ہوئی ہیں۔ اس آیت کے اندر جو ہے مسلمانوں سے 3 وعدے اللہ تعالیٰ نے کیا، مسلمانوں سے 3 وعدے کیا ہیں اختصار کے ساتھ۔ پہلا یہ ہے کہ آپ کی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا کہ آپ کی امت کو اس زمین پر حکمرانی ملے گی، خلافت ملے گی، بادشاہت ملے گی، یہ خوشخبری دی گئی۔ دوسری یہ خوشخبری دی گئی کہ اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں غالب کر کے رکھے گا، کامیاب ہوں گے مسلمان اور دین کامیاب ہوگا۔ 1000 مخالفت آئے، 1000 لوگ قتل ہو جائیں، لیکن یہ دین مکمل ہوگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت الاسلام دینا، یہ مکمل ہو کے رہے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ دین جو ہے اللہ نے پسند کیا، اللہ کا دین ہے، یہ دین ہمیشہ غالب ہو کے رہے گا۔ تیسری یہ ہے مسلمانوں کو اتنی قوت اور شوکت دی جائے گی کہ وہ دشمنوں کا خوف ان کے دل میں باقی نہیں رہے گا، کہ ڈر نہیں رہے گا کون کیا مارے گا، کدھر رہے گا، یہ ہوگا ضروری یقین اللہ تعالیٰ۔ تو یہ آیت بڑی اہم ترین آیت ہے۔ موجودہ دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے وعدے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً جو ہے دور آئے گا مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کے لیے مسلمانوں کی قربانیاں بہت دینا ضروری ہے۔ اب اس آیت کے پس منظر میں ہم دعائیں بہت کرتے ہیں، یقیناً کرنی بھی چاہیے، لیکن دعاؤں کے اثر اور قبول ہونے کے لیے پہلے کیا عمل کرنی چاہیے، کن چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دیں اور پھر دعائیں کریں۔ آج بھی اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے، آج بھی اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے بندوں سے، آج بھی اللہ کا وعدہ ہے یقیناً تم کامیاب ہوں گے، پریشان مت ہو، تم مضبوط ایمان رکھو، تم کامیاب ہوں گے۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ تمہیں انعامات سے اور دشمنوں سے امن دے گا، لیکن اس کے لیے تمہارے اندر کچھ اوصاف کا پیدا کرنا ضروری ہے، کچھ قربانیاں دینا کا ضروری ہے۔ وہ اوصاف تمہارے اندر پیدا ہو، پھر دعائیں کریں، یقین اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ وہ کیا اوصاف ہیں جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں، کامیابی کے لیے، دشمن سے نجات کے لیے، امن و امان کے لیے؟ کیا اوصاف ہیں
جو ہمارے اندر آپ یہ مسلمانوں کے اندر مجھ میں اور آپ میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ ہے ایمان کے تقاضوں کو دیکھیں کہ ہمارا ایمانی لیول کیا ہے، ہمارا ایمان کس تک ہے، کس تک ہمارے ایمان کی جائزہ لیتے رہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن صبح اٹھتا ہے تو وہ کامل مومن ہوتا ہے، شام ہوتی ہے اس کا ایمان کدھر سے کدھر چلے جاتا ہے، اور شام کو مومن رہتا ہے صبح تک ایمان نہیں رہتا ہے۔ آج اس ایمان کا جائزہ ہمیں لینا ضروری ہے کہ ایمانیات کے جو تقاضے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں حدیثوں میں ایمان مفصل ایمان مجمل یہ جو بچپن میں سنتے تھے آج نہیں معلوم کس کو کیا ہے، وہ ایمانیات کے تقاضوں کو مضبوط ایمان ہونی چاہیے۔ اللہ پر ہم نے ایمان لایا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ان تمام کے اوپر مضبوط، اور یہ فاؤنڈیشن ہے ہمارا۔ اگر ہمارا ایمان بنیادی طور پر مضبوط ہو، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج کے نسلوں کو، آج کے نوجوانوں کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، استقامت کے لیے ایمانیات کو مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ بنیاد ہے ہماری۔ یہ ایمانیات اگر ہمارے کمزور ہیں، آگے ہم بڑے کمزور ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، گھبرائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ ایمان کو مضبوط ہونی چاہیے، نمبر ایک چیز۔ دوسری چیز، ایمان کا تو دعویٰ ہم کرتے ہیں، ہم مومن ہیں یقیناً، لیکن ایمان کے بعد عمل صالح کرنا ضروری ہے۔ عمل صالح کا دائرہ ہم بڑا محدود رکھ لیے ہیں، بھئی ہم نیک کام کر لیتے ہیں، کچھ خیرات کر لیتے ہیں، کچھ یہ کرتے ہیں، لیکن عمل صالح کا دائرہ قرآن کہتا ہے بڑا وسیع ہے کہ تمہارے اندر تبدیلیاں ہو، تمہارے گھر میں تبدیلیاں ہو، نوجوانوں میں تبدیلیاں ہو، امت کے اندر ریولیشن آئے ایمان کا۔ اور یہ ریولیشن کب آتا ہے؟ جب آپ کے اندر فیلڈ ورک نہ ہو۔ فیلڈ ورک کریں، آپ اپنے اندر بیٹھے رہے نہیں، سمجھانا پڑے گا لوگوں کو، بات کرنا پڑے گا لوگوں کو، برائیوں کو سمجھانا پڑے گا، نوجوانوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ کی جو ہے مسائل آگے چل کر کیا ہوں گے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ ایمان عمل صالح والعصر کا سورہ پڑھیے جس میں کہا گیا سارا زمانہ نقصان اٹھائیں گا، لیکن 4 لوگ کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے، ایمان لانے والے وعمل صالح۔ عمل صالح، عمل صالح کے اندر وہاں وضاحت کی گئی ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ لوگوں کو حق بات کرو، لوگوں کے سامنے حق پیش کرو، کون کیا کہیں گے کدھر کہیں گے نہیں، لیکن مصلحت کے ساتھ پیش کرو آپ، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو، کوئی پریشانیاں ہے تو اس کے پریشانیوں کو دور کرو۔ یہ 4 کام کرنے والے کبھی نقصان نہیں ہوں گے۔ تو پہلی چیز ایمان، اور دوسری چیز عمل صالح، تیسری چیز یہ ہے اللہ نے جو دین ہمارے لیے انتخاب کیا ہے، جو ہم نے بھی اللہ نے اپنا فضل کیا اس دین کے اندر، اس دین کے پھیلانے کے لیے ہم نے کیا کر رہا، ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک کلمہ کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی بات کیوں نہ ہو، اپنی ذات کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر، اپنے جہاں رہتے ہیں کالج جیسے اسکولز کے اندر، اس دین کو کیسے پھیلا رہے ہیں، دین کی بات کو کیسے پھیلا رہے ہیں۔ یہ کام جب تک نہ ہو کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ خیر امت جو ہمیں تخلص اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کس بنیاد پر دیا ہے؟ اسی بنیاد پر دیا ہے روئے زمین پر تم ایک داعی ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے داعی ہو، روئے زمین پر لوگوں کو جو ہے برائیوں سے روکو، تم اس کام کو کرنا پڑے گا۔ یہ اوصاف ہیں کہ لوگوں کو جو ہے اچھی بات۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنا مقصد حیات زندگی کا یہ بنانا چاہیے کہ ہم جس دین کو قبول کرے ہیں اس دین پر جمے بھی رہیں گے، کام بھی کریں گے، ہماری موت بھی ہو اسی دین کے اوپر ہوگی ہماری۔ یہ عزم ہونا چاہیے، مقصد حیات، مقصد زندگی، نصب العین، آپ کا جینا کس کام کے لیے ہے یہ متعین کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہنی چاہیے،
ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ ایم کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو دنیا کے اندر ریولیوشن آ سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی چیز، شرک سے بچیں، شرک کی گندگیوں سے ماحول کو بچا کے رکھیں۔ آپ سورہ انعام پڑھیں گے یا مکی صورتوں کو جب پڑھیں گے، خدا کے عذاب جو روئے زمین پر آتے ہیں یا خدا کے عذاب جو دشمنوں کی شکل میں آتے ہیں، یہ تمام کے ایک ریزن یہ ہے، روئے زمین پر جب شرک ابھرنے لگتا ہے یہ عذاب آنے لگتے ہیں۔ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ماحول کو بچائیں، اور جو ہے جب تک اس ماحول کو شرک سے پاک نہیں کریں گے اور ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر پانچویں چیز، بڑے بڑے گناہ سے، اس کے اندر کہا گیا جو کام یہ نہیں کریں گے فس کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں، جو بڑے بڑے گنہگار، بڑے گنہگاروں میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ زنا ہے، شراب ہے اور جوا ہے، کچھ سمجھتے ہیں، لیکن بڑے گناہ میں بہت اہم ہے میرے دوستو، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا بھی بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی بڑا گناہ ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے، قرآن مجید ایسی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، اس کتاب کو نہ سمجھنا بھی بڑا گناہوں میں۔ سوچئے آپ، بڑے گناہ ہم کیا سمجھتے ہیں اور کس لحاظ سے قرآن کا ہے؟ ان گناہوں سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد نمازوں کو قائم کریں۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی جو اس کی تاکید کرنی چاہیے، گھر کے اندر ہو، باہر ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہمارے بچوں کو تاکید کریں، ہمارے گھروں کو تاکید کریں، جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں نظم نماز کی جو ہے پابندیاں کوشش کریں، مصلحت کے ساتھ نماز کو قائم کریں۔ ساتویں چیز، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنا ایک الگ چیز ہے، زکوٰۃ کے سسٹم کو جو ہے جس انداز سے قرآن نے اور حدیثوں میں ذکر کیا گیا اس سسٹم کو رائج کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کی پریشانیوں کو حل کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، ان کی مجبوری کو دور کر کے ان کو معاشی حیثیت سے ان کو جو ہے زندگی گزارنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ایک بڑی رقم کا پرپز یہی ہے کہ مسلمانوں کی معیشت کو، ان کے گھر کو اوپر لانے کے لیے، اس کنبے کو اوپر لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس نظام کو قائم کریں۔ آٹھویں چیز، ہر وقت ہر معاملے میں رسول کی اطاعت کریں۔ ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اطاعت الگ ہے، اتباع الگ ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ آپ کی بات مان لیا میں نے، ٹھیک ہے، اطاعت۔ اتباع کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے ہو بہو کرنے کی کوشش کرنا، تب کامیابی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے تھے، کسی درخت کے نیچے بیٹھتے تھے اور پھر اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور آپ نے کہا میں اس وجہ سے یہ کام کیا ہوں کہ اللہ کے رسول کو میں نے سفر میں دیکھا، اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، وضو کیا، آپ نے نماز کیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں اتباع، فالو کرنا، آپ کے ہر حکم کو فالو کرنا اتباع ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ مان لینا، بھائی ہم مانتے، کوئی نہیں مانتا نہیں۔ اتباع اور اطاعت کے اندر بڑا فرق ہے، ہم اتباع بھی کریں، اطاعت بھی کریں۔ یہ 10 معاملات ایسے ہیں جس کو آپ کریں گے، اس کو عمل کرتے ہوئے آپ دعا جب کریں گے، اب دعا یہاں ہے، ہم پہلے دعا نہیں پہلے یہاں ہے، بھائی دعا کرے، دعا کرے۔ دعائیں کیا ہیں؟ یقیناً دعا اپنی جگہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ خالی دعاؤں پہ کام چلائے، کوئی پریکٹیکل عمل نہ ہو۔ آپ ایک کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں پیسہ لگا دیے، آپ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، کیا کامیاب ہوں گے؟ جب تک کہ آپ اس کی کوشش نہ کریں گے، اس کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کریں گے، اس کے لیے اسٹرگل نہیں کریں گے، اپنا وقت نہیں دیں گے، پھر دعا کریں گے، آپ کے کاروبار اونچائی پہ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ بیٹھ جائیں، نہیں، محنت کریں، روزمرہ کے لیے، روٹی کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے، کسی بھی طریقے سے محنت کریں۔ یا آپ ایک بیماری کے لیے دوا کھاتے ہیں، دوا کھانے کے بعد دوا کے ساتھ پرہیز کریں، اور پرہیز کریں پھر دوا کا اثر ہوگا۔ آپ دوا بھی کھا رہے ہیں، پرہیز نہیں کر رہے اور دوا کو قصور دے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ دعا کب ہے، یہ 7 اوصاف جو آیات میں جو تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 52، 53، 55، 56 سورہ نور کی،
یہ احکام کے بعد پھر ہم اللہ سے رجوع ہو جائیں اور دعا کریں. کیا دعا کریں؟ سورہ بقرہ کے آیت 250 کے اندر آتا ہے ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ان حالات پہ ہمیں صبر عطا فرماؤ. وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ڈاوا ڈول مت کر. اور فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ لوگ جو دشمن ہیں ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. پہلے یہ ایجنڈے ہیں، اس کے بعد یہ دعا ہیں. یہ دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں 3 وعدے کرتا ہے. پہلا وعدہ یہ کرتا ہے دیکھو ہم تم کو زمین میں خلافت عطا کریں گے، تم حکمرانی کرو گے. دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دین اسلام کو پھیلائیں گے، 1000 مخالفتیں کیوں نہ ہو ہم اس دین کو مکمل کر رہے ہیں. یہ دوسرا وعدہ ہے. تیسرا وعدہ یہ ہے تم جو خوف کی زندگی گزار رہے ہو اس خوف کو ہم امن میں بدل دیں گے. کتنے اہم ترین وعدے ہیں اس آیت کے اندر. وہ کام کرو، پھر دعا کرو، پھر اللہ کے وعدے ہیں. اللہ کے وعدے میں خلافت بھی عطا ہوگی، حکمرانی اللہ ہوگی، دین اسلام کو مکمل کرے گا. تمہارا جو ڈر و خوف ہے اس کو امن میں بدل دیں گے. پھر چوتھا وعدہ یہ ہے اللہ کی رحمتیں تمہارے پر کھل جائیں گی. اللہ زمین و آسمان سے رحمتوں کے دروازے تم پر کھول دے گا. جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے پر ہوتی رہیں گی تم کسی کے محتاج نہیں رہوں گے. میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ بڑی اہم ترین آیات ہے. موجودہ دور کے پس منظر میں ان آیتوں پہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے اور جو پریکٹیکل نہیں چلے اپنے عملی زندگی کا جائزہ لے، پھر دعا کرے. یقین اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری تبدیلیاں لائے گا. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو جو ہے اس دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ اس دور زمین پر جو ہے ہماری مدد فرما. اے اللہ ہم کو جو ہے تیرے دین پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں تو بہتر جانتا ہے. اے اللہ ان کے جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما. خاص طریقے سے فلسطین کے بچے بچیوں اور وہاں کے جو قربانیاں ہو رہے ہیں اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ سارے انسانوں کی حفاظت فرما. ساری دنیا میں امن و امان اے اللہ تیری ہی طرف سے ہو سکتا ہے. اے اللہ ان دشمنوں کو جو ہے سخت ترین دل کے ساتھ معصوم بچوں کو کچل رہے ہیں اے اللہ ان کے دل کو نرم فرما دے، ان کو ہدایت سے مالا مال فرما دے. آمین. واخر الحمدللہ رب العالمین.